حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ابتدا اور عظیم صحابہ میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حبشہ موجودہ ایتھوپیا میں سے تھا، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بلال حبشی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں غلام تھے اور ایک ظالم مالک امیہ بن خلف کے قبضے میں تھے۔ جب مکہ میں اسلام کا آغاز ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ اور دین کی دعوت کی طرف بلایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اسلام قبول کرنا اس وقت بہت مشکل تھا، خاص طور پر غلاموں کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک کو جب ان کے اسلام قبول کرنے کا علم ہوا تو اس نے انہیں سخت سے سخت اذیتیں دینا شروع کر دی۔ دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ میں انہیں گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر تکلیف کے باوجود صرف ایک ہی کلمہ دہراتے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ استقامت اور ایمان کی ایسی مثال تھی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ جب مسلمانوں کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم ملا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ چلے گئے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کا پہلا مؤذن مقرر کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت خوبصورت اور پر اثر تھی، اور جب وہ اذان دیتے تو لوگوں کے دلوں میں ایمان تازہ ہو جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی اہم غزوات میں بھی حصہ لیا، جن میں غزوہ بدر خاص طور پر اہم ہے۔ یہ وہی جنگ تھی جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو بڑی فتح عطا فرمائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت ہی جذباتی لمحہ وہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اذان دینا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے رو پڑتے۔ اسی وجہ سے انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور شام چلے گئے۔ کئی سال بعد جب وہ دوبارہ مدینہ آئے تو لوگوں کی درخواست پر انہوں نے اذان دی۔ جیسے ہی انہوں نے اذان دی پورا مدینہ غم اور یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب گیا، لوگ زار و قطار رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں اسلام، وفاداری اور قربانی کی مثال قائم کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال شام میں ہوا اور وہی مدفون ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچا ایمان انسان کو ہر مشکل میں ثابت قدم رکھتا ہے اور اللہ کے راستے میں دی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔